اچھا جی، اوکے جی، جو اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈارک ایجز. آپ کے سلیبس میں یہ ٹاپک ہے ڈفرنس بٹوین ڈارک ایجز اینڈ کلاسیکل پیریڈ. As you can see, dark ages or the period of dark ages begins in 500 AD and it has come to end around 1492. So it is going to be almost 1000 years in Europe, which is considered as dark ages period. Why we would call dark ages and why we have named dark ages? So simply if we say that it was named dark ages because there were no much contribution of knowledge, thoughts and ideas in that period. So as you know, where there is no knowledge, the opposite of knowledge is darkness, ya jahalat. So where there is no knowledge, where there is no use of reason, where there is no use of intellect, where there is no opportunity for asking question, where there is no opportunity for thinking, so it remains dark everywhere. So therefore the name is related to the unavailability of the knowledge in that period. اس حوالے سے ہم اس کو ڈارک ایجز کے نام سے جانتے ہیں. سو دیٹس اے ٹائم پیریڈ. اچھا، اگر ہم اس ڈارک ایجز کو ہسٹوریکلی ڈسکس کریں، سو ڈارک ایجز ریمین بٹوین فال آف رومن امپائر، ٹھیک ہے، اینڈ بگننگ آف دا اٹالین رینیسانس. 500 اے ڈی کے اندر جو رومن امپائر ہے وہ زوال پذیر ہوئی. رومن امپائر یعنی جو روم کی جو سلطنت ہے اس کو زوال ہوا، وہ ختم ہوئی اور اس پر باربیرینس نے حملہ کیا اور رومنس کو تباہ برباد کر دیا. اور یہ کب ہوا؟ 500 اے ڈی کے اندر، ٹھیک ہے. سو دا بگننگ آف دا رومن امپائر، یعنی رومن امپائر کی جو اینڈ ہے وہ بگننگ ہے ڈارک ایجز کی. So fall of Roman Empire in 500 AD, beginning of Dark Ages after 500 or from 500, and the end of the Dark Ages is 1492, which is known as the beginning of Italian Renaissance. Italian Renaissance کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا، Renaissance کا مطلب ہے ری برتھ آف کلچر. یعنی جب ڈارک ایجز ختم ہوئی تو اٹلی کے اندر دوبارہ سے لوگوں نے کلچرل پریکٹس کرنا شروع کی، پڑھنا لکھنا شروع کیا، تحقیق شروع کی، کیونکہ ڈارک ایجز کی اجارہ داری ختم ہو چکی تھی، چرچ کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا، بادشاہوں کا نظام جو ہے وہ دھرم برم ہو چکا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ
ان کو ایک سکھ کا سانس ملا اور پھر انہوں نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا گریک لٹریچر اور رومن لٹریچر. ٹھیک ہے. تو اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ڈارک ایجز کے اندر گریک اور رومن لٹریچر کی پڑھنے پر اس لیے پابندی تھی کہ چرچ اور جو فیوڈل لارڈ اور جو وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے اور جو پولیٹیشینز ہوتے تھے ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر عوام علم حاصل کرے گی اور خاص طور پہ گریک فلسفی اور گریک کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو پڑھے گی یا اس تک پہنچے گی یا اس تک تحقیق کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، تو وہ ہمارے پر انگلیاں اٹھانا شروع کریں گے اور ہم پر سلام کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم سے اگر سوال کرنا شروع کریں گے تو ہمیں پھر ان کو روکنے کا کوئی اور آسا نہیں ہوگا. لہٰذا بجائے اس کے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو ظلم کے ذریعے ان کو روکا جائے. تو جب ڈارک ایجز ختم ہوئی تو رینیسا کے پیریڈ کے اندر لوگوں کو آزادی ملی اور لوگوں نے دوبارہ سے گریک اور رومن لٹریچر کو پڑھ کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی. ڈارک ایجز کی ایک جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈارک ایجز کے اندر جو سائنٹیفک اور کلچرل ایڈوانسمنٹ تھی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی علم جو تھا وہ وہاں پہ ترقی نہیں کی. اس نے جو سائنس کی ڈسکوریز تھی اس پر پابندی تھی. سائنس کے جتنی بھی ڈسپلینس ہیں اس پر ریسٹرکشن تھی اور کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سائنسی ایکسپلینیشن پر اپنے علم کو حاصل کرے. کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سائنسی تحقیق کرے اور نئی چیزیں دریافت کریں یا ایجاد کریں. ون تھنگ. اور جو کلچرل ایڈوانسمنٹ، دیکھیے کلچرل ایڈوانسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلچر اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کلچر میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایکسچینج آف تھاٹس کرتے ہیں، اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کا رہن سہن دیکھتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایبسنٹ تھیں ڈارک ایجز کے اندر، جس کی وجہ سے اس کو ہم ڈارک ایجز کہتے ہیں. ڈارک ایجز اینڈ فیوڈلزم. جو ڈارک ایجز ہے اس کے اندر ایک بہت پرومیننٹ جو فیچر تھا، جو خاصیت تھی، وہ تھی فیوڈلزم کی. اور فیوڈلزم کو ہم اردو میں کہتے ہیں جو جاگیردارانہ نظام ہے. جاگیردارانہ نظام کیا ہوتا ہے؟ جاگیردارانہ نظام یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے جو پوری زمینوں کا مالک ہوتا ہے اور وہ اپنی زمینوں پر نوکروں کو رکھتا ہے اور ان کو بغیر کسی اجرت کے ان سے کام کرواتا ہے، ان سے کھیتی باڑی کرواتا ہے اور ان کو صرف اتنا کھانا دیتا ہے یا اتنا لباس دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم ڈھانپ سکیں اور وہ کھانا کھا کے زندہ رہ سکیں. باقی ان کی نہ تو کوئی پراپرٹی ہوتی ہے غریبوں کی، نہ ان کی کوئی املاک ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی آزادی ہوتی ہے. تو یہ کہلاتا ہے فیوڈلزم. ڈارک ایجز کے اندر فیوڈلزم بہت پاپولر تھا. دا اونلی پولیٹیکل سسٹم کامن واز فیوڈلزم. یعنی جو فیوڈلزم جس کو ہم کہتے ہیں فیوڈل لارڈس، ٹھیک ہے، جو جاگیردار لوگ ہوتے ہیں ان کی پوری کنٹرول تھا اور انہوں نے چرچ کے ساتھ مل کر ایک سسٹم قائم کیا جس کو ہم فیوڈلزم کا سسٹم کہتے ہیں. یعنی چرچ کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی اللہ سے ہمیں پیغام آیا ہے اور اللہ سے پیغام یہ آیا کہ بھائی جو جاگیردار ہیں ان کو تم ٹیکس دو اور ان کی باتیں مانو وغیرہ وغیرہ. تو چرچ کا کام یہ تھا کہ ریلیجیس طور پہ لوگوں کو ڈرائے دھمکائے اور جو فیوڈل لارڈس کا کام یہ تھا، جاگیرداروں کا کام یہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ ظلم کر کے لوگوں سے اپنی بات منوائے. ٹھیک ہے. سو دا اونلی پولیٹیکل سسٹم واز feudalism. Feudalism hindered labor, social progress and prosperity. جو فیوڈلزم کا جو نظام ہے، جو کہ جاگیردارانہ نظام ہے، اس نے کیا کیا؟ لوگوں کی جو ترقی اور خوشحالی ہے اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کی اور لوگوں کو نہ تو خوشحال ہونے دیا اور نہ ہی ان کو ترقی کرنے دی اور مزدوروں کو ظلم کر کے ان کی جو حالت ہے بدتر کر دی. اچھا، فیوڈلزم جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے اور بہت سے ملکوں کے اندر موجود ہے. پاکستان میں بڑا پاورفل ہے.
جتنے بھی آپ کو انٹیریئر سندھ، انٹیریئر پنجاب، بلوچستان کی جو انٹیریئر کے علاقے ہیں، جو کہ اندرونی علاقے ہیں، ان میں زیادہ تر فیوڈلزم موجود ہے. ٹھیک ہے، سندھ کے اندر تقریباً 90% فیوڈلزم موجود ہے، اور کسی کو بھی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اپنے فیوڈل کے خلاف کوئی بات کر سکے. یہی فیوڈل جو ہیں یہ بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی ہیں، یعنی یہ پالیٹکس کے اندر بھی ہیں. یہی فیوڈلسٹ جو ہیں یہ زمینوں پر بھی ان کی اجارہ داری ہے، اور کئی ہزار ایکڑ زمینیں ان کی ہیں، اور اس پر جو ہے غریب لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی حالت جو ہے وہ بدترین ہے. اگر آپ نے کبھی انٹیریئر کا سفر کیا ہو یا آپ کبھی گئے ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں کی انٹیریئر سندھ کی حالات کیا ہیں غریبوں کے. ٹھیک ہے، تو اسٹل unfortunately the feudalism is also existing in پاکستان. پھر فیڈرلزم کا ایک اور فوکس یہ تھا کہ نو اپرچونٹی فار پور ٹو امپروو دیئر لائف. فیڈرلزم انڈر دا سسٹم آف فیڈرلزم there was not any chance for the poor to improve their life. جو غریب طبقہ تھا اس کو کوئی موقع فراہم نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی کو امپروو کر سکے. تو وہ جس طرح غربت کی حالت میں پیدا ہوتے اسی حالت میں زندگی گزار کے پورا پورا خاندان ختم ہو جاتا تھا. ڈارک ایجز اینڈ فیوڈلزم. اچھا، ڈارک ایجز میں ایک اور چیز بڑی پاپولر تھی جس کو کہتے ہیں ریلیجیس سپرسٹیشن. ریلیجیس سپرسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی طور پر کچھ ایسی باتیں پھیلا دینا کوئی جس کا نہ تو کوئی سر ہو، نہ کوئی پیر ہو، نہ اس کی کوئی لاجک ہو. ٹھیک ہے، تو ریلیجیس سپرسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کیتھولک چرچ ہوا کرتی تھی، وہ ہائیلی انسٹیٹیوشنلائز تھی. ہائیلی انسٹیٹیوشنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کی ایک پاور ہوتی ہے، اس کے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، اس کی ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں. اسی طرح جو کیتھولک چرچ تھی وہ ہائیلی انسٹیٹیوشنلائز تھی، یعنی اس کی ایک مکمل پاور تھی، اس کے اندر لوگ کام کرتے تھے، اور وہ اپنی اجارہ داری کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم بھی کرتی تھی، اور لوگوں تک جھوٹے پیغام پہنچاتی تھی کہ یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں اور یہ جو ہم پابندیاں لگا رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں لگا رہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کو سہنا پڑے گا. کیتھولک چرچ اپوز سائنٹیفک اینڈ کلچرل ایڈوانسمنٹ. جو کیتھولک چرچ ہوتی تھی وہ مخالف تھی سائنٹیفک اینڈ کلچرل ایڈوانسمنٹ کی، یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا they were not in favor of science and cultural development. وہ سائنس اور کلچر کے ڈیولپمنٹ کے حق میں نہیں تھے، ریزننگ کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ان کو یہ خیال تھا، ان کو یہ گمان تھا کہ اگر لوگ سائنٹیفک اور کلچرل ایڈوانسمنٹ کی طرف جائیں گے، اگر معاشرہ ترقی کرے گا سائنٹیفکلی، تو پھر جو کیتھولک چرچ کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ ختم ہو جائے گا. Greek and Roman scientific and cultural knowledge was strongly discouraged. جو یونان اور رومن کی سائنٹیفک اور کلچرل نالج تھی اس پر پابندیاں لگا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ کسی انسان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گریک اینڈ رومن لٹریچر کو پڑھے، اور جو کچھ بھی احکامات چرچ جاری کرے گی وہ احکامات وہ ہوں گے جو کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوں گے، اور لہٰذا ان احکامات کو ماننا ہر انسان کا فرض ہے جو کہ وہاں رہتا ہے. اور سب سے اہم ترین چیز جو ہے کہ اسی ڈارک ایجز کے اندر مسلمانوں اور کرسچنس کے درمیان جنگیں ہوئیں جس کو ہم کہتے ہیں صلیبی جنگیں. ٹھیک ہے، کس کے درمیان؟ مسلمان اور کرسچنس کے درمیان، جو کرسچن چرچ تھی، جو کیتھولک چرچ تھی، ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئیں، اور وہ جنگیں جس کو ہم کہتے ہیں صلیبی جنگیں. بیسیکلی لفظ کروسیڈ جو آپ کو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کروسیڈ کا مطلب ہے صلیب. صلیب عیسائی کا نشان ہوتا ہے، کراس کا نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اور جو کرسیڈ کا جو اردو میں جو میننگ ہے وہ ایکچولی وہی میننگ ہے جو کہ جہاد کا ترجمہ ہے. تو کرسیڈز کرسچن کی طرف سے ایک جہاد لانچ کیا گیا اگینسٹ دا عرب مسلم. اس وقت کیونکہ عرب مسلمانوں کا ہی ملک موجود تھے تو عرب مسلم کے اگینسٹ جو ہے وہ جنگیں ہوئیں. اور وہ جنگیں جو ہوئیں, جو کیتھولک چرچ تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا جو ہے وہ ایک مذہبی فریضہ ہے. تو وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ایک مذہبی فریضہ مانتے تھے اسے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صلیبی جنگیں جو ہیں تقریباً 200 سال تک ہوتی رہی. 200 years, you can not imagine. تو 200 سال تک یہ صلیبی جنگیں ہوتی رہیں اور جس کے نتیجے میں بہت سی چینجز آئیں اور بہت سا نقصان ہوا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے یورپ میں تقریباً 700 سال تک حکمرانی کی. اور اسپین, جو ماڈرن اسپین جس کو ہم ابھی اسپین کہتے ہیں, وہاں پر مسلمانوں کی 700 سال تک وہاں حکمرانی تھی, ترقی تھی, کامیابی تھی. لیکن بعد میں مسلمانوں نے عیاشی میں پڑھ کر اور مختلف اپنے آپ کو سیریس نہ کر کے وہ ان کو نقصان ہوا اور یورپ سے مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. اب مسلمان وہاں موجود ہیں لیکن ان کی حیثیت رولنگ کی نہیں. تو یہ جو صلیبی جنگیں ہیں یہ بھی ڈارک ایجز کے درمیان کے دور کے اندر لڑی گئی. اچھا, یہاں پر آپ کو ایک جنرل نالج آپ چیک کر رہا ہوں ذرا, اور وہ جنرل نالج یہ ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے 500 AD. ٹھیک ہے, سوال میرا یہ ہے کہ جب فال آف رومن امپائر ہوا تو فوکس آپ کیجیے گا 500 AD پر. تو جب رومن کا زوال ہوا 500 AD کے اندر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسلام آ چکا تھا یا آنے والا تھا؟ سر آنے والا تھا. اچھا, ویری گڈ. کتنے سال بعد اسلام آیا؟ سر تقریباً 500 اور شاباش. چلیں اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوئی؟ 1437 ہجری ہے نا. لیکن میں AD کی بات کروں, اس میں کریں تاکہ کنفیوز نہ ہو. The Prophet, peace be upon him, was born in 571 AD. ٹھیک ہے, 571 AD یعنی رومن امپائر کے ختم ہونے کے 70 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جب آپ میچور ہوئے, جب آپ کی گروتھ ہوئی, جب آپ بڑے ہوئے, تو وہاں سے اسلام کی پریچنگ شروع ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اراؤنڈ 590 and 560 the Islam started developing in the Arab. تو ایک طرف یورپ میں ڈارکنیس, جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف یورپ میں جہالت پروموٹ ہو رہی تھی, تو اسی وقت میں دوسری طرف عرب کے اندر اسلام کی روشنیاں پھیل رہی تھیں اور علم کی روشنیاں پھیل رہی تھیں, کیونکہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی کا مذہب. تو مسلمانوں کی جو سب سے پاورفل اسٹرینتھ ہے وہ عرب کے اندر شروع ہو رہی تھی, اور صرف یہ پاورفل ظلم کی پاورفل نہیں تھی, اس کے اندر علم, تہذیب, ترقی. تو جس دور میں ڈارک ایجز کی ابتدا ہوئی یورپ کے اندر, اسی دور میں دوسری طرف اسلام ایز اے ماڈرن ریلیجن سامنے آنا شروع ہوا. تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. ڈارک ایجز کے اندر ایک اور مسئلہ پیدا ہوا کہ جو غذا ہے اس کی قلت ہوئی. قلت اس لیے کہ جو جاگیردار تھے انہوں نے کنٹرول کیا تمام زمینوں پر, تمام اناج پر, اور جو غریب طبقہ تھا اس کو وہ چیزیں نہیں میسر سکی جس سے وہ اپنی زندگی بہتر طور پر گزار سکے. تو غذا کی قلت کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوتی ہے, وہ انسان کمزور جسم کا مالک ہو جاتا ہے, انسان کے اسٹرینتھ نہیں ہوتی, بیمار ہو جاتا ہے. تو وہ ایک بیمار معاشرہ ڈیولپ ہوا وہاں پہ. جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اس پر اٹیک کرتی ہیں مختلف قسم کی بیماریاں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا
ہر دوسرا شخص جو ہے وہ مختلف بیماریوں کے اندر ملوث تھا وہاں پہ، جس کی وجہ سے ایک بیمار معاشرہ سامنے آیا۔ 1340s کے اندر یورپ میں ایک بیماری پھیلی جس کو ہم کہتے ہیں بلیک ڈیتھ بوبونک پلیگ۔ یہ بیماری کا نام ہے، جسٹ لائک جیسے ہم کہتے ہیں یہ کرونا وائرس، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بیماری پھیلی، جو نام بیماری کا لکھا ہوا ہے، اس کو پھیلانے والا کون تھا؟ یہ کس طرح پھیلی؟ روڈینٹس کے ذریعے۔ روڈینٹس بیسیکلی چوہے کی نسل کا ایک جانور ہوتا ہے، اس سے بیماری پھیلی۔ پھیلی کیسے؟ کہ یورپ کے اندر کیونکہ نہ کوئی سسٹم تھا، نہ کوئی نظام تھا، تو لوگ بیمار بھی ہوتے رہے، مرتے بھی رہے، گندگی بھی ہوتی رہی، نہ کوئی صفائی ستھرائی کا نظام تھا۔ تو جو گندگی تھی اس میں یہ روڈینٹس پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھروں کے اندر جو چوہے اس وقت آتے ہیں جب گھروں کے اندر گندگی ہوتی ہے، کچرا ہوتا ہے، تو وہ اس کچرے کو ڈبے کو گرا دیتے ہیں، اس سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو بالکل وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب یہ گندگی اور بدحالی ڈیولپ ہوئی اور کوئی صفائی کا نظام نہیں تھا، تو یہ روڈینٹس پیدا ہوئے اور ان سے یہ بیماری پھیلی انسانوں کو، اور تقریباً 200 ملین پیپل جو ہے وہ یورپ کے اندر لقمہ اجل بن گئے۔ 200 ملین پیپل۔ سر اقرا کو ایڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ آخری سلائیڈ ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر کلاس کو ہم فنش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ The rise of Christianity in the late Roman Empire fundamentally changed the concept of history in Europe. ٹھیک ہے، جب یورپ کے اندر کرسچینٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو یورپ کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی۔ Warrior king ruled over the thinly spread population sustained by subsistence agriculture. ٹھیک ہے، یورپ میں جب کرسچینٹی شروع ہوئی اور اسی کرسچینٹی کے ساتھ ساتھ جو جنگجو بادشاہ تھے انہوں نے حکمرانی کرنا شروع کی، اور پورے یورپ کے اوپر جنگجو بادشاہوں کی حکومت رہی، اور انہوں نے قبضہ کیا ان بادشاہوں نے کس کے اوپر؟ ایگریکلچر کے اوپر۔ جب ایگریکلچر پہ قبضہ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب انسان کے پاس کچھ نہیں بچا، اب انسان محتاج ہو جائے گا ان لوگوں کا جو اس کو کچھ کھانا دیں گے تو وہ کھائیں گے۔ ایبسنس آف اسٹرانگ سینٹرلائز سسٹم، فیوڈل ریلیشن شپ ہیلڈ سوسائٹیز ٹوگیدر۔ ڈارک ایجز کے اندر کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، ڈیموکریسی یا کوئی اور سسٹم وہاں موجود نہیں تھا۔ جب کوئی سسٹم موجود نہیں تھا تو پھر جو جاگیردار تھے انہوں نے ایک الائنس بنایا، ایک اتحاد بنایا، اس کے ساتھ چرچ کے ساتھ اور بادشاہوں کے ساتھ، اور تینوں نے مل کر حکمرانی کی، یعنی چرچ، جاگیردار یعنی فیوڈل لارڈس، اور واریر کنگ، انہوں نے مل کر ایک اتحاد قائم کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یورپ پر حکمرانی کرنی ہے، اور کس طرح کرنی ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ Historical events came to be viewed by Christians as divine providence or the working out of God's will. وہ یہ کہتے تھے، جو ہسٹوریکل ایونٹ، جو واقعات ہوئے، جو کچھ ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور ہمیں یعنی انسان کو اس پہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس ایونٹ پہ انٹرفیئر کرے۔ یعنی جو جنگیں ہوتی تھیں، تباہی ہوتی تھی، کسی کا مرنا ہوتا تھا، بیماریاں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ پہلے بتا چکے ہیں اور ہمیں تمہیں بتا رہے ہیں، تو لہٰذا ہماری بات پر بلیو کرو۔ Skeptical inquiry into what actually happened was usually neglected. یعنی کسی کو سوال اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اور یہ نیگلیکٹ کیا گیا کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو اس کو نیگیٹیولی ڈسکریج کیا گیا اور اس کے سوالات کو روک دیا گیا۔ Accounts of miracles and martyrdom were generally accepted as true without question. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو معجزات ہیں یہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اس کا ایونٹ بھی موجود ہے، اور اس پر ہمیں کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ یعنی ہمیں نہ تو معجزات پر کوئی سوال اٹھانا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں کسی کے مرنے پر کوئی سوال اٹھانا چاہیے۔ لہٰذا ڈارک ایجز واز اے ڈارک ایجز۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈارک ایجز کا کانسیپٹ تھا۔
अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल क्लासिकल एज के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं स्लाइड्स आपको भेज देता हूँ तो काइंडली आप इसको पढ़ें और इसको रिव्यू करें, और अगर कोई आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं। तो जितना आप रीड करेंगे ज़्यादा आपके लिए आसान है। सर बुक बता दें। देखिए इसकी बुक मैंने पहली किताब क्लास के अंदर आपको बता दी, 16 बुक्स हैं, तो यू कैन नॉट बाय 16 बुक्स। लेकिन मैं एक दो किताबें आपको दे दूंगा जिसमें से आपका मटेरियल मिल जाएगा, बट हाउ कुड यू टैकल दैट 16 बुक्स? तो कोशिश ये करें कि स्लाइड्स प्लस जो एक दो किताबें मैं आपको दे दूंगा वो बस ये रीड करना शुरू कर दें आप, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। यहाँ तक हम इसको रखते हैं। प्लीज कल जब आए तो इन दोनों स्लाइड्स को पढ़ के आए, एनलाइटनमेंट को और डार्क एजेस को, और ये अपनी आदत बना लें कि हर प्रीवियस लेक्चर को रीड करके आए ताकि आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। Thank you very much, all of you. Take care. See you inshallah tomorrow.